اہم رہنما عثمان خان کاکڑ کو جس انداز سے اس پہ حملہ کیا گیا اور اس کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ ہوا۔ سلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو پاک نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد بڑیچ۔ ناظرین، آج کچھ بات کریں گے بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے، کیونکہ جام کمال خان کے جو سیٹ اس کو تقریباً خطرہ ہے۔ ابھی اپوزیشن جو ساری پارٹیز تھے وہ متحد ہو چکے ہیں، لیکن اس میں ابھی اتار چڑھاؤ تو لازمی ہے کہ اب یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا پارہ جو ہے وہ زور ہے یا کون سا جو ہے وہ نیچے کے جانب جا رہا ہے۔ کیا واقعی اپوزیشن متحد ہو کے جام کمال کو مجبور کر کے وہ استعفیٰ دے سکتا ہے یا نہیں؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہے ایم پی اے نصر اللہ زیری صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو سر جو آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے مجھے بتائیے گی کہ پہلے ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بلوچستان میں خاص طور پہ کہ اپوزیشن متحد ہو کے ایک جو سی ایم ہے اس کو سیٹ سے اتارا جائے۔ آخر سب سے پہلے اس کی پہلی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ سی ایم صاحب کو ابھی متحد ہو کے اس کو آپ لوگوں نے اتارنے کی پوری کوشش کی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر جو برننگ ایشو ہے صوبے کا، اس پہ مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد جو حکومت آئی چیف منسٹر جام کمال کی سربراہی میں، اس حکومت نے ان 3 سالوں میں بیڈ گورننس کا بدترین مثال انہوں نے قائم کیا۔ صوبے میں ترقی کا رفتار، ترقی کے پہیے کا رفتار بالکل رک گیا، اور جہاں جہاں فنڈ مختص کیے گئے ان اپنے چہیتوں، وزراء اور حکومتی چند ایم پی ایز کو اربوں اربوں روپے دیے گئے، اور ان اربوں روپے پہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہونے تھے، جو عوام کے فلاح و بہبود کے کام ہونے تھے، جس میں اسکول بننے تھے، بیسک ہیلتھ یونٹ بننے تھے، اریگیشن کے منصوبے بننے تھے، پروڈکٹیو منصوبے بننے تھے، سوشل سیکٹر میں منصوبے بننے تھے، ان میں سے کوئی بن نہیں سکا۔ وہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ وہ پیسہ وزراء کے جیبوں میں چلا گیا، ایکسین کے جیبوں میں چلا گیا، اور کنٹریکٹر کے جیبوں میں چلا گیا۔ پورا صوبہ جام ہو کے رہ گیا۔ اور دوسری جانب آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ضوابط انضباط کار کے مطابق جب بھی بجٹ اجلاس ہوتا ہے، اس سے پہلے پری بجٹ اجلاس ہوتا ہے، جس میں تمام ممبران کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، ان کے رائے کے مطابق، ان کے تجاویز کے مطابق وہاں بجٹ بنایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن امن و امان کی صورتحال ختم ہو رہی ہے۔ سول اتھارٹی ضلعوں میں بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور کل ہی ہم باعث کر رہے تھے اسمبلی میں، پنجگور میں گزشتہ 1-2 ماہ میں 38 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے مانگی ڈیم میں واقعہ ہوا جس میں 3 لیویز آفیسران اور اہلکاران شہید ہو گئے، اور ان کے لواحقین نے 12 دن تک ان کی لاشیں رکھی زیارت کراس پر۔ اس سے پہلے ہمارے پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اور ایک اہم رہنما پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پشتون قومی تحریک کے اہم رہنما عثمان خان کاکڑ کو جس انداز سے اس پہ حملہ کیا گیا اور اس کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ ہوا، ملک عبید اللہ قاسی کو اغوا کیا گیا، اس کو پھر شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹریٹ کرائمز تو اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، میرے خود حلقے میں اتنے اسٹریٹ کرائم، سنیچنگ کے واقعات، اس کے علاوہ منشیات فروشی تو سر عام ہے۔ ہر شہر میں درجنوں دکانوں میں، ایون کہ اب تو پرچون کے دکانوں میں منشیات فروشی ہو رہی ہے۔ حکومت کی رٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، جو اپوزیشن کے ممبران ہیں جن کی تعداد 23 ہے،
وہ ممبران کم و بیش صوبے کی آدھی آبادی نے انہیں منتخب کیا ہے. وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندے ہیں. ان کے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام بالکل روک دیے گئے اور اپنے چہیتوں کو جو نہ ایم پی اے ہے نہ کونسلر ہے نہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ صرف جام کمال کے اپنے ذاتی چہیتوں کو کروڑوں روپے دیے گئے. وہ کرپشن کر رہے ہیں، عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. پھر بجٹ اجلاس سے پہلے ہم نے 4-5 دن روڈ پہ ہم نے گزارے، راتیں ہم نے گزاری. بجٹ کے دن، جس دن 18 جون کو بجٹ پیش ہو رہا تھا، ہم نے احتجاج کیا. ہم پہ اپوزیشن ممبران پر بختر بند گاڑی چڑھائی گئی، جس میں ہمارے دوست ایم پی ایز اس میں زخمی ہوئے، اور وہ سب کچھ سامنے ہو رہا تھا. اور پھر ہوا ظلم، یہ ہوا ستم، یہ ہوا کہ ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف درج ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 14 دن تک ایم پی اے تانے میں رہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائے. جی سر، بجلی گھر تھانے میں بھی سر یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے خلاف ایف آئی آر تو کاٹا گیا، پھر یہ کہا کہ یہاں پہ جو کھانے پینے کے سامان آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، سر یہ سوالات بھی اٹھائے گئے تھے. ابھی دیکھو ظاہر سی بات ہے، ہم ایم پی اے تھے، ہمارے دوست تھے وہاں، انہوں نے 14 دن گزارے. ان کے دوست احباب تھے، انہوں نے کھانا تو کھانا ہے کسی نے. جیل آپ قیدی ہو، جب آپ جیل میں بھی جاتے ہو وہاں پہ بھی تو کھانا ملتا ہے. تو یہ ایسا تھا کہ آخر کار اپوزیشن، تمام بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملیون پارٹی نے مل کر کے ہم نے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد ہم نے اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور قواعد و انضباط کار ہمارے اسمبلی کے اس کے مطابق ہم نے جمع کرائی، اور جس پر 7 دن کے اندر اسپیکر صاحب اجلاس بلائیں گے، اور پھر قرارداد ٹیبل ہوگا، پھر اس پہ رائے شماری ہوگی. مجھے یقین ہے، اس لیے کہ خود حکومتی جو اتحاد ہے، جو حکومتی پارٹی ہے باپ پارٹی، اس میں بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے وزیروں کو اتنا اسے جو ہے نا تنگ کیا ہے. آپ سردار یار محمد رند کو آپ دیکھ کے وہ ناراض ہے، ابھی کچھ دن میں وہ اب بھی شاید وہ ناراض ہے. سردار صالح بھوتانی ناراض تھے، اس سے پہلے سردار سرفراز چاکر ڈومکی ناراض تھے، ان کے وزراء اکبر اسکانی ناراض ہے. ایون اس طرح ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی ایسے جگہ جا رہے ہو جہاں مکمل پابندی ہو، حالانکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس عوامی دفتر ہوتا ہے. یہ بات بھی سننے کو آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، بات بھی گردش کر رہی تھی، میں نے کہا کلیئر کر دوں کہ اس نے کہا جہاں پہ ان لوگ کے ممبران بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ بھائی جو جام کمال خان صاحب ہے وہ استعفیٰ دے، بشرا رند آ جائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ شاید بالکل یہ تو ایسا ہے کہ خود ان کے باپ پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ باپ پارٹی خود وہ کہہ رہے کہ ہمیں جام کمال کے ساتھ مزید چلنا مشکل ہے، اور اپوزیشن تو پہلے ہی سے ہم اس کے 3 سال ہم جو ہے نا ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بولا ہے، ہم نے تمام عوام کے مسائل، میں عوام سے کہوں گا کہ آپ 3 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کون سا ایسا ایشو تھا جس پہ اپوزیشن نے احتجاج نہیں کیا. ہم نے ایک بات کی نشاندہی کی، ان کے تمام غلط کاریوں کا ہم نے نشاندہی کی، تمام جو صورتحال امن و امان کی صورتحال، باقی جو صورتحال ہے بے روزگاری کی ہے، آج بھی اسٹوڈنٹ ہڑتال پر تھے، ملازمین ہڑتال پہ، زمینداروں کا آج بھی ہم نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ پیاز تاجکستان سے آ رہا ہے، ہمارا پیاز جو ابھی پہنچ گیا ہے، جو منڈی جا رہا ہے وہ اس کی قیمتیں نیچے گر گئی ہے. ہم نے آج بھی لائن آرڈر پہ بات کی ہے. تو اپوزیشن اتنی ایکٹیو اپوزیشن ہے کہ ہم نے ایک دن کے لیے بھی جام کو اس کی حکومت کے خلاف ایسا دن نہیں رہا کہ ہم نہ بولے ہو. آج اپوزیشن تو ظاہر سی بات ہے، ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائے، اور جب
मुझे यकीन है कि पार्टी सूबे के 1,23,00,000 लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए वो हमारा साथ देगी। इस तहरीक आदम एतमाद की करारदाद के हक़ में वो हमारा साथ देगी और जाम कमाल को इस सीट से फारिग करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ख़बरें चल रही है, बताया जा रहा है कि अपोजिशन के इस वक्त 34 सीटें जो है वो बिल्कुल पक्के हैं, लेकिन बाकी जो अराकीन हैं वो भी राब्ते में है, तकरीबन 40 के करीब बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये चीज़ है। मैं सर से क्लियर करना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप लोग की जो कोशिशें हैं वो रंग लाएगी सर? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि उनके अपने पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हैं, बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ छुपती भी नहीं है। उनके बहुत सारे MPAs हुकूमती मेंबरान जो है ना उनके ख़िलाफ़ वोट भी देंगे। अदम एतमाद जो है ना उन पे उन्होंने कर लिया है, और वक्त का तकाज़ा है, अखलाकियात का तकाज़ा है, जमहूरी असूल ये है, जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ ही गया और उनके अपनी पार्टी के लोग उनसे नाराज़ है, आधे से ज़्यादा नाराज़ है, बिल्कुल, और अपोजिशन नाराज़ है, ये तादाद पहुंच रही है, जो मतलूबा तादाद है उससे ज़्यादा है, तो वक्त का तकाज़ा है, अखलाकियात का तकाज़ा है, जमहूरी उसूल ये है, पार्लिमानी उसूल ये है कि जाम कमाल साहब रिज़ाइन करें, बिल्कुल सही, वो जाए घर लसबेला जाए, बिल्कुल। और असम्बली को उनके मेंबरान को छोड़ा जाए कि वो अपने नए कायदे ऐवान का इंतखाब करे। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है सादिक संजरानी साहब जो है वो बड़ा एक्टिव, आज भी तकरीबन उसके काफ़ी पोस्टें चल रहे थे कि उसने आना है और जाम कमाल से उनकी पूरे काबीना से मीटिंग करना है, और ये अदम एतमाद का जो बिल है उसके खिलाफ जाना है, जितना सोशल मीडिया पे यही चल रहा था। आपको क्या लगता है कि सर सादिक संजरानी साहब भी वो तो आए असम्बली, आज असम्बली का इजलास भी था, इजलास के बाद वो आए, मेरी मालूमात के मुताबिक कि वो मायूस होकर चले गए, और अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि हम मज़ीद जाम कमाल के साथ नहीं चल सकते। अच्छा, बिल्कुल नाजरीन, तो ये MPA नसरुल्लाह ज़ेरी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी कि अब इस्तीफ़ा देना होगा, क्योंकि इसके जो अपने मेंबरान है वो नाराज़ है, बलूचिस्तान की आवाम इससे नाराज़ है, अपोजिशन तो दूर की बात है, अपोजिशन तो पहले दिन से नाराज़ है, लेकिन जो इसके अपने अरकान असम्बली है, जो इनके काबीना के मेंबर है, वो इनसे सख्त नाराज़ है। अभी ये आखिर क्या होगा, किस तरह होगा, अपोजिशन जीतेगी या गवर्नमेंट जीतेगी, ये प्रोसेस किस तरह चलता रहेगा, इंशाल्लाह आप लोग को इसी तरह अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, तब तक के लिए मोहम्मद बड़ीज को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।